غیرت کے نام پر ایک نوجوان جوڑے کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ تمہیں صرف گولی سے مارنے کی اجازت ہے۔ یہ تو ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ایسے کئی واقعات ہیں ناظرین کہ جو ہمیں پتہ تک ہی نہیں ہے اور روزنامہ پیش آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ایکسپوز۔ ناظرین، آج کرائم ایکسپوز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ چھوٹی سی کہانی ہے اور اس کہانی میں آپ سمجھ جائیں گے کہ پاکستان میں جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں ان میں کیا ظلم ہوتا ہے۔ اپنی عزت کے خاطر دوسروں کو بھیٹ چڑھا دینا، اپنوں کو بھیٹ چڑھا دینا۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بچپن میں پی ٹی وی پر ایک ڈرامہ آتا تھا جس میں ایک سردار جو قبائلی ہوتا تھا وہ بہادر، نڈر اور اچھے انسان دکھایا جاتا تھا، لیکن اس نے ایک عجیب سی قبائلی قسم کھا رکھی تھی، اگر کوئی میری پگڑی اتارے گا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ اب ہوا یوں کہ ایک دن وہ اپنے چھوٹے بیٹے سے، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، لاڈ پیار کرتا تھا، کھیلی کھیل میں وہ بچہ سردار کی پگڑی کھینچ لیتا ہے۔ سردار قسم کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے ہی بیٹے کی جان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ایسی ہی عجیب رسمیں ہمارے قبائلی سماج کا حصہ رہی ہیں۔ کچھ رسمیں وقت کے ساتھ ختم ہو گئیں تو کچھ آج بھی جاری ہیں۔ دور اسلام سے قبل بھی عرب قبائل چھوٹی چھوٹی باتوں پر برسوں تک جنگیں لڑتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان جالانہ رسموں کا خاتمہ کیا اور انسان کو اس کی اصل پہچان دی۔ پھر جب یورپی لوگ ہندوستان آئے تو یہاں ستی جیسی رسمیں عام تھی۔ افریقہ میں انسانوں کی قربانی تک دی جاتی تھی۔ آج مغرب ان سب باتوں کو نو آبادیاتی یعنی کہ کالونیل مداخلت کا جواز بناتا ہے، جیسے اگر وہ نہ آتے تو ہم آج بھی ویسے ہی ہوتے۔ برطانوی مصنف ریڈیارڈ کپلنگ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ یورپی اقوام تہذیب کی روشنی لے کر آئیں۔ خیر، یہ ایک الگ اور مختلف قسم کی بحث اور موضوع ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آج بھی ظلم کو ثقافت اور روایت کا نام دے کر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سیکھنے، بدلنے اور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، کرائم ایکسپوز میں ہم جرائم سے پردہ اٹھاتے ہیں، اور جیسے کہ گزشتہ پروگرام آپ نے دیکھے ہوں گے، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ حقائق کو سامنے رکھ کے پورا مدعا آپ کے سامنے بیان کیا جائے اور اس کرائم کو ایکسپوز کیا جائے۔ ناظرین، بات کریں گے ایک ویران میدان کی، ایک خاموشی جو سب کچھ کہہ گئی، ایک عورت جس کے آخری الفاظ تھے، تمہیں صرف گولی سے مارنے کی اجازت ہے۔ یہ کہانی ہے بلوچستان کے اس دل دہلانے والے واقعے کی جہاں محبت کی سزا موت تھی۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو لیے جا رہے ہیں بلوچستان کے ایک دور دراز علاقے میں، جہاں ایک جوڑے نے اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کی، لیکن معاشرتی بندشوں اور قبائلی غیرت کے نام پر انہیں زندگی کی سزا سنا دی گئی۔ جی ناظرین، ہمارا معاشرہ ایسا جو گٹھ بندھن بن چکا ہے کہ جہاں اپنی عزتوں کو، اپنی پگڑیوں کو، ان کی جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، وہاں ایسے معصوم عورتوں، لڑکیوں کو ادا کرنی پڑتی ہے، ایسے معصوم جوڑوں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسلام سے قبل جو معاشرہ تھا، لگ رہا ہے اب وہ معاشرہ دوبارہ آ رہا ہے۔ اسلام سے قبل بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹی کی، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ تو اسلام تھا ہمارا کہ ہمارے پیارے نبی نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا، لیکن آج 1400 سال بعد بھی ایسے روایت کیوں موجود ہے؟ کیا یہ قانون کا نہ ہونا ہے؟ بالکل، لوگوں کی دیدہ دلیری ہے۔ ناظرین، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بچے باہر لندن میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں اپنی مرضی سے اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ناظرین، بات کریں گے عید سے کچھ دن پہلے ایک نوجوان جوڑا، مرد اور عورت، اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اغوا کیا گیا، قبیلے کے سامنے لایا گیا اور پھر ہوا وہی جو صدیوں سے ایک روایت، جہالانہ روایت چلتی آ رہی ہے۔
دونوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ قاتل کون تھا؟ وہی جسے علاقے کا سردار کہا جاتا ہے، وڈیرا کہا جاتا ہے، جس نے نہ صرف حکم دیا بلکہ خود اس واردات میں شریک تھا۔ خود ہی عدالت، خود ہی منصف۔ یہ کیسا قانون ہے جہاں قانون کا کوئی نام ہی نہیں، جہاں حکومت کی کوئی ریٹ ہی قائم نہیں۔ یہ کوئی وقتی غصہ نہیں تھا، یہ منصوبہ بندی کے تحت ہونے والا قتل تھا۔ ایک کہانی یہ یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے تو ریاست جاگتی ہے، اسے ہوش آتا ہے یہ کیا ہو گیا، اس سے پہلے نہیں پتا تھا۔ اب تک 11 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں اس واقعے میں جو ملوث رہے ہیں، جن میں قبیلے کا سردار بھی شامل ہے۔ کیا صرف ان گرفتاریوں سے وہ معصوم جانیں واپس آ سکتی ہیں؟ کیا ان کا صرف یہی جرم تھا کہ اپنی پسند سے انہوں نے نکاح کیا؟ کوئی جرم تو نہیں کیا، سنت ادا کری، اپنے معاشرے میں رہنے کے حقوق کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے نکاح کیا، اور ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو۔ انہوں نے کوئی غلط اقدام تو نہیں اٹھایا، لیکن یہاں پہ ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں کو کیا لگام دے سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جو خود تماشبین بن جاتے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں نہ کہ ان کے خلاف آواز اٹھانے کی۔ اس ویڈیو بنانے میں سمجھتا ہوں وہ شخص بھی برابر کا ملوث ہے۔ کیا وہ آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، روک نہیں سکتا تھا کہ عورت کو غیرت کے نام پر جس طریقے سے قتل کیا جا رہا تھا، اور ساتھ میں لڑکی نے جس لڑکے سے شادی کی تھی اس کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے تو کیا ہے؟ حکومت کا کہنا ہے کہ اس کے خلاف مقدمہ درج بھی کر لیا گیا ہے، دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ لیکن ناظرین، کیا یہ واقعات اب تک ایسی جاری رہیں گے یا رکیں گے بھی؟ ان کو روکنے میں حکومت نہیں، یہ آپ کا اور ہمارا بھی کردار ہونا چاہیے۔ ایسے واقعات کو روکنے میں، ایسے واقعات کے خلاف آواز اٹھانے میں، جہاں آپ کے گلی محلے میں ایسی کوئی پنچایت نظر آئے آپ پولیس کو اطلاع دیں۔ جس معاشرے میں لوگ اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتے تو خدا بھی ان کی حالت نہیں بدلتا۔ بلوچستان میں حالیہ ایک دل دہلانے والا واقعہ سامنے آیا، جس میں غیرت کے نام پر ایک نوجوان جوڑے کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ واقعہ ضلع کیچ کے علاقے شاپوک میں پیش آیا، جہاں مقامی روایات اور قبائلی غیرت کے نام پر اس جوڑے کی جان لے لی گئی۔ یہ نوجوان جوڑا، جن کے بارے میں مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ پسند کی شادی کرنا چاہتے تھے یا ممکنہ طور پر گھر سے بھاگ گئے تھے، کوئی قبیلے کے کچھ افراد نے پکڑ کر بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس عمل کو غیرت کا معاملہ قرار دے کر روایتی جرگے کے تحت کارروائی کی گئی۔ قتل کے بعد ان کی لاشیں ویران علاقے میں پھینک دی گئیں۔ مقامی لوگوں کی اطلاع پر پولیس نے لاش برآمد کی اور مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ تاہم بلوچستان جیسے قبائلی روایت والے علاقوں میں ایسے معاملات اکثر ملزمان کو قبیلے کی حمایت حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انصاف کے راستے میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ اگر ہم اس کے پس منظر کی بات کریں تو بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات بدقسمتی سے عام ہیں، جہاں عورت کی مرضی سے شادی یا محبت کو قبائلی غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس غیر انسانی عمل کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ ہیومن رائٹس کمیشن اور دیگر پاکستان میں مقامی تنظیموں سے اس ظلم کو انسانی حقوق کی سنگینی خلاف ورزی قرار دیا گیا اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے جرائم کے خلاف مؤثر قانون سازی اور فوری انصاف یقینی بنایا جائے۔ ناظرین، یہاں پر جو آنر کلنگ کا سلسلہ جاری رہا ہے، پہلے قندیل بلوچ تو اس کے بعد اور دوسرے خواتین کو آنر کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ کچھ کو محبت میں مارا گیا، کچھ نے محبت کے جنون میں آ کے مارا، تو کچھ نے اپنی عزت کو سر پہ رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو اس عزت کی بھیٹ چڑھا دیا گیا۔ ناظرین، کیا ہمارا ملک اس لیے ہی بنا تھا کہ جہاں پر آنر کلنگ کی جائیں اور حکومت کی ریٹ، ایسا لگتا ہے بالکل جیسے ابھی یہ بلوچستان میں واقعہ ہوا، یہ تو ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ایسے کئی واقعات ہیں ناظرین کہ جو ہمیں پتہ تک ہی نہیں ہے اور روزنامہ پیش آ رہے ہیں۔ لڑکیوں کو عزت کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے، تو کہیں ہراسمنٹ کا شکار کیا جاتا ہے، تو کہیں سسرال میں ظلم کیا جاتا ہے، تو کہیں تیزاب پھینک دیا جاتا ہے۔
کیا ہوا کی بیٹی اس لیے ہی اس دنیا میں آئی تھی کہ اس پر ظلم کیا جائے؟ یا وہ لوگ جو اپنی من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں اور معاشرہ اور قانون اور ہماری شریعت بھی انہیں اجازت دیتی ہے کیونکہ وہ بالغ ہیں، ایک دوسرے کو پسند ہے تو شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے؟ ناظرین، یہ ساری باتیں اور ایسے کئی سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ کے ذہنوں میں بھی اس وقت جنم لے رہے ہیں، لیکن ان سوالات کے جواب کون دے گا؟ حکومت وقت کو دینا چاہیے۔ اس وقت بلوچستان میں جو اس وقت حکومت وقت ہے اس کو چاہیے کہ ایسے فرسودہ قبائلی نظام کو جہاں پر انسان کی اور خصوصاً عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تہس نہس کر دینا چاہیے۔